سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، اور جب کوئی سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں تو اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈال پاتا. اور بالخصوص جو مقام ہے ہمارے ان علماء کا، ان ذاکرین کا جو ہر جمعے کو جمعے کی نماز کی امامت کرتے ہیں، انہیں ایک بہت مؤثر موقع ملتا ہے دین کو، دنیا کو سمجھنے اور سمجھانے کا. ان کے بڑے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، عقیدت مند ہوتے ہیں. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے جمعے کے خطبوں میں اور واعظ میں قوم کے ہر طبقے کو یہ بات باور کروائیں کہ خواہ وہ استاد ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تاجر ہو، طالب علم ہو، مزدور ہو، کسان ہو، کہ آپ افواج پاکستان جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، آپ بھی اسی طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. اور یہ کام آپ سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. مولانا نے ابھی بات کی جناب بھارتی فوج اور جنگ کی، اور ہندوستان اور مودی صاحب کو انہوں نے فل چیلنج کر دیا. اور میرے خیال سے آپ سب کے دل میں بھی اسی طرح کی بات تھی، آپ سب کی ترجمانی کر رہے تھے مولانا. جب مولانا یہ باتیں کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ جو میں نے جو بھارتی فوج دیکھی ہے اور جو انہوں نے بات کی انڈین آرمی چیف کی، بڑے جلال میں تھے مولانا خبیر آزاد صاحب، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اپنے محاذ پہ ڈٹ کر فتیاب ہونے والے ہیں، اور کیوں نہ ہو. اور یقیناً جب آج آپ یہاں جمع ہیں تو آپ اپنے محاذ پہ جمع ہیں، اور آپ سب فتیابی کے قریب ہیں، اور آپ سب وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو کردار افواج پاکستان کے جوان سرحدوں پہ ادا کرتے ہیں. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اب یہ بتانا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ حضرات، ہماری فوج کا مقابلہ ایک ایسی فوج سے ہے جو فوج لڑتی نہیں ہے. ان کے فلمی اداکار فلموں میں آ کے فوج میں لڑتے ہیں، تو ہمارا مقابلہ یا فلمی فوج پاکستانی فوج سے کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. کہاں ہمارے شہید اور غازی، کہاں ہمارے عزیز بھٹی اور سرور شہید، کہاں ہمارا راشد مناس، اور کہاں یہ لوگ جو کہ فلموں میں آ کے للکارتے ہیں. ہندوستانی فلموں میں تو یہ اچھی جنگ لڑ لیتے ہیں، مگر عملی جب زندگی ہے، جو عملی محاذ ہے، جو عملی میدان ہے، اس میں یہ معصوم عورتوں اور بچوں پہ آ کے بمباری کرتے ہیں. اور یہاں تو حد ہے کہ بھاولپور میں انہوں نے بمباری کی مدارس اور مساجد پہ. مجھے یاد ہے سن 65 پہ انہوں نے بمباری کی تھی ایک مسافر ٹرین پہ. مانسیرا میں جا کے انہوں نے کوے مار دیے. بھائی تمہاری لڑائی کووں سے ہے، پاکستان کی افواج سے نہیں ہے. اور جب پاکستان کی افواج کی طرف تم دیکھتے ہو تو پھر تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جھپٹے میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے، 7 جہاز گرا دیتے ایک جھپٹے میں. تو پھر تم ایسے فوج کے ساتھ مقابلے کا نہ ہی سوچو تو بہتر ہے. تم اپنے لوگوں کی خدمت کرو. تمہارے یہاں 1 ارب 46 کروڑ لوگ بستے ہیں، ان میں سے 80 کروڑ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے ہیں. شکر الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرتا. ہندوستان میں آپ جائیں 80 کروڑ لوگ لائن لگا کے راشن لے رہے ہوتے ہیں ہفتہ وار اور مہینے وار. وہ چوہے سے روٹی کھاتے ہیں. کہاں آپ، کہاں پاکستان؟ کوئی سوچ ہے، کوئی مقابلہ ہے آپ کا ہمارا؟ آپ کا بنیادی فرض ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی حفاظت کریں، ان کی دال روٹی کا بندوبست کریں، ان کی تعلیم اور صحت کا بندوبست کریں. یہ مودی نے خود کہا، میں نے کئی
جگہوں پہ اس کی تقاریر سنی جس میں اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو راشن تو دے رہے ہیں نا، ہم آپ کو راشن تو مل رہا ہے ہفتہ وار 5 کلو گیہوں اور 10 کلو چاول اور 3 کلو دال، آپ مقابلہ کریں گے ہمارا؟ آپ سے ہم نہیں ہو پائے گا یہ کام۔ آپ گزشتہ 78-79 سال سے پاکستان اور پاکستانی لوگوں کو مٹانے کی بات سوچتے ہیں، مگر ہر روز آپ کی جو یہ سوچ ہے وہ مٹتی جا رہی ہے۔ تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اب آپ گیدڑ بھپکی دے رہے ہیں، اور ہماری طرف آپ دیکھیں بات یہاں تک آ گئی ہے کہ دنیا مان گیا ہے، اور دنیا کا جو مکھیا بنا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ آپ کی ترجمانی کر رہا ہے، اور آج مشرق ہو یا مغرب ہر سمت سے ایک بات آتی ہے، اور یہ بات ٹھیک آتی ہے کہ جو تیز طوفانی ایک سلسلہ تھا جنگ کا، بارش کی طرح برس رہے تھے ہمارے پڑوس میں گولے اور بارود، اور معصوم اور نہتے شہری اس کا نشانہ بن رہے تھے، اور پورے خطے بالخصوص ایشیا میں اور بالعموم پوری دنیا میں اس کے اثرات آج بھی مرتب ہو رہے ہیں کہ جب آئل کی سپلائی رک رہی ہے، جہاز رانی متاثر ہو رہی ہے، تو اس وقت آگے بڑھ کے جو 2 لوگ آئے تھے ان میں سے ایک تھا آپ کو اور میرا وزیر اعظم شہباز شریف، جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ یہ جنگ رکوا دیں، آپ یہ انسانیت کے خلاف جنگ رکوائیں اور بیٹھ کے بات کریں، اور جس کی 12 تعریف کر چکے ہیں امریکہ کے صدر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کی بات ٹھیک ہے، اور آج بھی اگر جنگ بندی ہے تو اس بیرون منت ہے پاکستان کے۔ تو یہ ایک کردار بنیان مرصوص نے دیا پاکستان کے وزیر اعظم کو، اور دوسرا کردار ہندوستان کے وزیر اعظم کو ملا کہ ایک جارے، ایک ظالم، ایک جابر کے پاس جا کے کہتا ہے دس از فادر لینڈ۔ وہ جارے، وہ جابر جو انسانیت کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، وہ شخص نیتن یاہو جو غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، جو بدریز فلسطین میں کیا مسلمان کیا عیسائی، کئی عیسائی عبادت گاہوں کو نشت و نابود کر دیا اس نے، ماں سوائے اس وجہ کے کہ اس کے دل میں ایک عزم ہے کہ وہ فلسطینیوں کو نشت و نابود کر کے ان کے جگہوں پہ قبضہ کر لے گا۔ آج پوری دنیا میں اس کی تھو تھو ہو رہی ہے، خواہ وہ اٹلی ہو، اسپین ہو، یا کیتھولک کے جو سب سے بڑے ان کے روحانی پیشوا ہیں، انہوں نے 12 کہا کہ یہ جنگ غلط ہے، انہوں نے کہا، اور ان کے خلاف بھی انہوں نے محاذ بنا لیا۔ اس نیتن یاہو سے جا کر کے ہاتھ ملاتا ہے نریندر مودی، وہ قاتل سے جا کے ہاتھ ملاتا ہے نریندر مودی، معصوموں کو قتل کرنے والوں سے جا کے ہاتھ ملاتا ہے نریندر مودی، خواہ وہ فلسطین ہو، خواہ وہ افریقہ ہو، یا خواہ بھاولپور کے مدارس کے عورت، بچے اور معصوم ہو۔ ہمارا آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہم انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں، ہم جیو اور جینے دو کے فلسفے پہ چلتے ہیں، ہم لیو اینڈ لیٹ لیو کے فلسفے پہ چلتے ہیں۔ پاکستان امن کی بات کرتا ہے، تم نفرت کی بات کرتے ہو، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے ایک بڑی تعداد لوگ آج منتظر ہیں امن کے لیے، علم کے لیے، رزق کے لیے، آئیں اس کا ساتھ دیں۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں آئیں اس طاقت کا ساتھ دیں جو عوام کی بات کرتے ہیں، انسان کی بات کرتے ہیں، امن کی، اور خاص کر کے آپ جو لوگ ہیں کسی بھی مذاہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے، آپ لوگ لیو اینڈ لیٹ لیو کی بات کرتے ہیں، آپ جیو اور جیو دونوں کی، کوئی مذاہب آپ بتا دیں مجھے جو نفرت کی بات کرتا ہو، جو اشتعال کی بات کرتا ہو، جو دہشت کی بات کرتا ہو، تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی قدر کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو جس عقیدے سے بھی وابستہ ہیں، اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے، اللہ آپ کی تعلیم کو عام کرے، اور آپ کے جو بولے ہوئے الفاظ ہیں ہمارے دل میں وہ گھر بنائیں، اور آپ کے الفاظ اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کریں۔
جو لوگ اپنے دین اور اپنے عقیدہ سے محبت کرتے ہیں یقین جانے وہ دوسرے کے بھی عقیدے کا احترام کرتے ہیں. تو آج یہاں پہ بین الاقوامی جو آپ نے کانفرنس کی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کی، یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے آپ کی. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکیں اور ہم دنیا کو پیغام دیں کہ پاکستان میں خواہ کسی بھی مذاہب عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم سب کی منزل اور رستہ ایک ہی ہے. خواہ وہ بھائی گرو ہو، ایشور ہو، اللہ ہو، ایک ہی رستہ ہے، رب العالمین کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے والا رستہ. ایک ہی رستہ ہے، امن کا رستہ، خوشحالی کا رستہ، بھائی چارگی کا رستہ. اللہ تعالی ہم پہ، آپ پہ، پاکستان پہ اپنا فضل اور کرم کرے. آپ کو اور میرا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جن مقاصد کے لیے آپ لوگوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آپ سے کے محبت کا، آپ کے صبر کا بے حد شکریہ.